میں دوبارہ بولتا ہوں، فرسٹ پوزیشن امینہ محبوب، ڈاٹر آف محمد محبوب عاشق، جن کا تعلق پتوں کی سے ہے، ان کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ سیکنڈ پوزیشن محمد قاسم، اور یہ بیسیکلی پنجاب دانش ہائی اسکول فار بوائز، انڈس ہائی وے روڈ، فاضل پور۔ تیسری پوزیشن جو ہے وہ عزوہ جاوید، اور ان کا تعلق ہے لاہور سے، پنجاب گرلز ہائی اسکول 537 کے، جوہر ٹاؤن، لاہور۔ میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز کے ناموں کا اعلان۔ آمنہ محبوب کی 1192 نمبر لے کر پہلی پوزیشن، محمد قاسم 1191 نمبر لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ جوہر ٹاؤن کی عزوہ جاوید کی 1100 نمبر کے ساتھ تیسری پوزیشن، سائنس گروپ میں محمد قاسم کی پہلی، محمد ایان اور اونکار سنگھ کی دوسری پوزیشن، آرٹس گروپ میں محمد عبداللہ، محمد بلال بیگ اور احمد حفیظ سر فہرست رہے۔ لاہور بورڈ میٹرک کے نتائج کا باقاعدہ اعلان کل کرے گا۔ پوزیشن ہولڈرز کے گھروں میں خوشیوں کے ڈیرے۔ لاہور بورڈ میں تیسری پوزیشن لینے پر عزوہ جاوید کے گھر مٹھائیاں تقسیم۔ محمد ایان مستقبل میں اکاؤنٹنگ اور فائنانس کے فیلڈ میں جانے کے خواہش مند، والدین کو بھی اپنے ہونہار بچوں پر ناز۔ میٹرک کے طلباء اور والدین کی بڑی پریشانی حل۔ آپ دور دراز جانے کی ضرورت نہیں، آپ کا پرانا اسکول ہی اب آپ کا نیا کالج ہوگا۔ میٹرک، ایف اے اور ایف ایس سی ایک ہی اسکول میں ہوگا۔ پنجاب کے ہائی اسکولوں کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دینے کی تیاریاں تیز۔ حکومت کا انفراسٹرکچر اور عمارتوں کی جانچ کا حکم۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 1000 اسکولوں کا ڈیٹا مانگ لیا۔ تھرڈ پارٹی سے معائنے کے بعد ہائر سیکنڈری کا درجہ دیا جائے گا۔ پنجاب کی ماڈل فورس کا دردناک انجام، ڈولفن فورس کو پنجاب سے ختم کرنے کی تجویز۔ سڑکوں پر راج کرنے والی ڈولفن فورس تھانوں کی نظر۔ محکمہ داخلہ کا فورس کو بند کر کے اہلکار تھانوں میں بانٹنے کا فیصلہ۔ لاہور میں ڈولفن فورس کئی ماہ سے غیر فعال ہیں۔ خراب بائکس اور پیٹرول کی قلت نے فورس کو مفلوج کر دیا۔ ڈولفن فورس پیٹرولنگ چھوڑ کر ناکوں پر کھڑی ہونے پر مجبور ہے۔ ڈولفن کی قسمت کا فیصلہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کریں گی۔ باغوں کے شہر میں پھر بارش۔ ہربنس پورہ مناور کینال روڈ پر موسلادھار بارش۔ ٹاؤن شپ، کوٹ لکھپت، پیکو روڈ پر بھی بادل برسے۔ بارش کے بعد حبس اور گھٹن کی چھٹی ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش وقفے وقفے سے جاری رہے گی۔ واسا اور متعلقہ محکمے الرٹ۔ شہر میں ایل پی جی کے منمانی قیمت پر فروخت 400 سے 450 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی۔ شہریوں نے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ گندم کی قیمت 3800 روپے من مقرر۔ پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد باقاعدہ اطلاعات، پاسکو سے گندم 4150 روپے من خریدی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ آٹے کی قیمتیں مستحکم اور روٹی 15 روپے کی رکھنے کا ہدف مقرر ہے۔ لیسکو میں پینشن فنڈ کی مد میں قومی خزانے کو 68 کروڑ کا نقصان۔ اسکینڈل میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ تحقیقاتی کمیٹی نے شعبہ فائنانس سے 4 سالہ ریکارڈ طلب کر لیا۔ سرمایہ کاری کی منظوری دینے والے افسران کے نام بھی مانگ لیے۔ مختلف بینکوں سے موصول کوٹیشنز کا ریکارڈ بھی طلب۔ سابق محکمہ بہبود آبادی کے ہزاروں ملازمین دربدر۔ محکمہ صحت اور آبادی بننے سے 6500 ملازمین سرپلس قرار دے دیے گئے۔ سرپلس ملازمین محکمہ سروسز کے حوالے کر دیے گئے۔ تاحال کسی محکمے نے سرپلس ملازمین کی خدمات نہیں لی۔ لاہور میوزیم کی بحالی و توسیع کا منصوبہ۔ 1929 کے بعد تعمیر میوزیم کے کچھ حصے مسمار ہوں گے۔ میوزیم کی توسیع کے لیے ٹورنٹر مارکیٹ سے ملحقہ 5 کنال اراضی حاصل کر لی گئی۔ نئے بلاک اور تاریخی میوزیم کو زیر زمین ٹنل کے ذریعے منسلک کیا جائے گا۔ سیاحوں کے لیے جدید فیسیلیٹیشن سینٹر بنے گا۔ کتے کے کاٹنے سے ایک اور مریض دم توڑ گیا۔ 51 سالہ فرید اللہ میو اسپتال کی میڈیکل وارڈ میں زیر علاج تھا۔ ریبیز کی علامات ظاہر ہونے پر فرید اللہ کو چند روز قبل اسپتال لایا گیا۔ مریض کو آئسولیشن میں رکھا گیا مگر جاں بحر نہ ہو سکا۔ کتے کے کاٹنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی۔
جوہر ٹاؤن B2 کا واٹر فلٹریشن پلانٹ 2 سال سے بند، فلٹریشن پلانٹ کے نل کے خراب مشینری غائب ہو چکی، پلانٹ بند ہونے سے علاقہ مکین صاف پانی سے محروم، کہتے ہیں متعدد بار شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوا۔ غازی روڈ تجاوزات کی زد میں ٹریفک شدید متاثر، پھل سبزیوں کی ریڑھیاں اور مختلف سٹالز کی بھرمار ہے، گاڑیوں موٹر سائیکل سواروں پیدل شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ضلع انتظامیہ غازی روڈ سے تجاوزات ختم کروانے میں ناکام، پیرا فورس کی تجاوزات ختم کروانے میں مؤثر ثابت نہ ہو سکی۔ کرایہ دار ہمیشہ کرایہ دار رہتا ہے جب تک قبضہ نہ دے، کرایہ دار تیسرے فریق کی ملکیت کا سہارا لے کر قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ہائی کورٹ کا کرایہ دار کے خلاف بے دخلی کا حکم برقرار، ہائی کورٹ نے دعوی ملکیت پر مبنی اعتراض کی درخواست مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جاپانی ایجنسی کے وفد کی ملاقات، پنجاب میں جائکا کے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال، عوامی ترجیحاتی شعبوں میں اشتراک کار کے امکانات کا جائزہ، تعلیم، خواتین کو بااختیار بنانے والے پروجیکٹ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ یوم آزادی کی مناسبت سے تاریخی دستاویزات اور نوادرات کی نمائش، چیف سیکرٹری نے سیکریٹریٹ میں نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش میں مغلیات، سکھ اور برطانوی عہد کی نایاب تاریخی دستاویزات شامل، طلائی اور نقرئی سکے، اشرفیاں، کرنسی، آلات حرب اور مہریں بھی نمائش کا حصہ۔ کمشنر لاہور نعمان یوسف کی زیر صدارت اجلاس، SMC افسران کی بھی تعارفی سیشن میں شرکت۔ کمشنر لاہور نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میکینزم اور ورکنگ کا بتایا۔ سینئر مینجمنٹ کورس کے تربیتی افسران کا روڈا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، حکام نے روڈا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر افسران کو بریفنگ دی۔ SMC کے افسران واسا ہیڈ آفس بھی گئے، MD واسا غفران احمد سے ملاقات ہوئی اور منصوبوں پر بات چیت کی۔ جماعت اسلامی کی 7 اگست کے احتجاج کی تیاریاں تیز، امیر لاہور ضیاء الدین انصاری کی تاجر رہنماؤں سے ملاقاتیں، صدر قومی تاجر اتحاد پاکستان ملک خالد محمود، صدر انجمن تاجران برانتھل روڈ شیخ عبدالرب کا مکمل حمایت کا اعلان۔ لاہور چیمبر کی انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں، فاؤنڈرز گروپ نے انتخابی مہم کو حتمی شکل دے دی، مارکیٹ اور بازاروں میں انتخابی مہم حاجی اکرم چلائیں گے۔ کارپوریٹ سیکٹر میں انتخابی مہم کی سربراہی رحمان عزیز چند کو دی گئی، امیدواروں کو ٹکٹس فائنل کرنے کے لیے بھی کمیٹی تشکیل دے دی۔ DIG آپریشنز فیصل کامران کی کھلی کچہری، شہریوں کی شکایت پر احکامات جاری، ہراس کی گھریلو جھگڑوں اور دیگر سماجی وسائل پر فوری قانونی کارروائی کے احکامات دیے۔ فیصل کامران کہتے ہیں خواتین کے تحفظ اور ہراسگی کے واقعات پر رعایت نہیں برتی جائے گی۔ جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، لاہور سبز اور سفید رنگ میں رنگ گیا، خواتین اور بچوں کی دیدازیب جیولری اور اسکارف کی خریداری، بیجز اور ٹی شرٹس کی مانگ میں بھی اضافہ۔